بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج 14 اگست 2024 ہے۔ آج کا یہ دن اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس روز اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی انتھک محنت کے نتیجے میں ایک الگ ریاست عطا فرمائی۔ اس کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ جب بر صغیر کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ان کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، انہیں تجارت، معیشت، تعلیم و تدریس، تہذیب و ثقافت، عدل و انصاف، مساوات و بھائی چارگی، غرض یہ کہ تمام معاملات میں کمتر گردانا جا رہا ہے اور ہندوؤں کو برتر خیال کیا جا رہا ہے، انہیں اپنے سیاسی و مذہبی اعتقاد و افکار اور افعال سے روکا جا رہا ہے، آزادانہ اسلامی رسم و رواج پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو ہر سطح پر دبایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اجداد نے دن رات محنت کی، گلی گلی جا کر مسلمانوں سے ملے، الگ وطن بنانے کے حوالے سے مشاورتیں کیں، قراردادیں منظور کیں اور بالآخر تقریباً 20 لاکھ افراد کی قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنا عظیم احسان کرتے ہوئے ہمیں اسلامی ریاست عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک تو دے دیا، ہم ہندوؤں اور سکھوں سے آزاد تو ہو گئے، مگر اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں، یہ سب آج کے خطبے میں بیان کیے جائیں تاکہ ہم آزادی کے تقاضوں کو سمجھ سکیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کی ہزار مخالفتوں، شرارتوں اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور لاکھوں جانوں، عصمتوں اور کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کی قربانی دے کر پاکستان بنانے والوں کی تیسری نسل ان تمام حالات واقعات سے قطعاً ناواقف ہے۔ وہ اکثر نہایت معصومیت سے سوال کرتی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، انڈیا کو کیوں توڑا گیا تھا، اگر ہم اکٹھے رہتے تو کیا تھا، اور اگر ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ محمد علی جناح نے پاکستان کس مقصد کے تحت بنایا تھا، تاکہ ہمیں پاکستان بنانے کے مقصد کا علم ہو سکے۔ لا الہ الا اللہ کا پاکستان۔ علیحدہ ملک بنانے کی قرارداد جب محمد علی جناح نے پیش کی تو ساتھ یہ نعرہ لگوایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی خاطر بنانا چاہتے ہیں اور اس کا نظام بھی اسی نظریے کے تحت چاہتے ہیں۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مارچ 1946 کو محمد علی جناح نے شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ پاکستان کیسے بنا؟ حضرات، شاید ہم بھول گئے کہ پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، ہمارے 20 لاکھ شہیدوں نے کیسے قربانیاں دیں۔ آئیے چند ایک واقعات سماعت فرما لیجیے۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والی ایک عورت کی داستان۔ قیام پاکستان کے اعلان کے فوراً بعد شمالی ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑے۔ انسانی اور اخلاقی قدریں محض قصہ ماضی بن کر رہ گئیں۔ سالہ سال سے اکٹھے رہنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان حالات میں میرے والد نے گاؤں کے دوسرے لوگوں سے مشورے کے بعد پاکستان کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا، لیکن ہندوؤں اور سکھوں کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی اور عین ہماری روانگی کے وقت آس پاس کے گاؤں سے مسلح جتھے وہاں پہنچ گئے اور چشمے زدن میں تمام مردوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ نوجوان لڑکیوں کو ان کی ماؤں کے سامنے
اجتماعی حوث کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی جب میں ان دل خراش منظر کو چشم تصور سے دیکھتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ابن آدم ذلت کی ان گہرائیوں تک بھی جا سکتا ہے۔ میرا معصوم بھائی باقی بچوں کی طرح ڈرا سا کھڑا تھا جب اس نے چند حیوانوں کو میری طرف بڑھتے دیکھا جن پر میری منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا تو بھاگ کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ تبھی ایک منحنی سے ہندو نے اپنی کلہاڑی کا زوردار وار اس معصوم کی گردن پر کیا جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا پڑا۔ اس پر اس ظالم نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری گردن اتنی کمزور ہے تو اپنی کلہاڑی تمہارے گندے خون سے بھرشٹ ناپاک نہ کرتا۔ اب مجھے اپنی کلہاڑی گنگا جل سے دھو کر پوتر پاک کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی شیطانی کھیل میں شامل ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹ کر گرا۔ تمام بوڑھی عورتوں کو قتل کرنے کے بعد سب لڑکیوں کو وہ ایک حویلی میں لے گئے اور سب قطار بنا کر کھڑے ہو گئے اور باری باری اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت فراہم کرتے گئے اور نئے آنے والے قطار کے آخر میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے۔ اس عمل میں زندہ بچ جانے والی چند خوش نصیب یا بد نصیبوں میں بھی شامل تھی۔ اس کے بعد میں ایک کے ہاتھوں سے دوسرے تک پہنچتی رہی۔ آخر سوہن سنگھ نے مجھے اپنے گھر ڈال لیا اور شادی بھی کر لی۔ 7 سال بعد سوہن سنگھ سورگباش ہو گیا تو اس کے چھوٹے بھائی مہندر نے مجھے سے شادی کر لی۔ بحوالہ 1947 کے مظالم کی کہانی خود مظلوموں کی زبانی از حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی۔ چیخیں اس قدر کہ آسمان لرز اٹھا۔ ہوشیار پور کی وہ رات بے حد طویل تھی۔ چوک سرا جہاں پر حملے کی دوسری رات حملہ آوروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پہلے روز 50 نوجوان شہید ہوئے، دوسرے روز 60۔ شام ہونے سے پہلے 2-4 ایسے دلدوز واقعات ہوئے کہ مسلمانوں کی عزیمت اور جوش میں زبردست اضافہ ہوا۔ بزرگ اور نوعمر بھی میدان میں اترنے لگے۔ عصر کے وقت سے دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک مسلمان نوجوان گرا، خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ اس نوجوان کا گھر لڑائی کے میدان کے بالکل سامنے تھا۔ گھر کا ایک چھوٹا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خواتین کو ہوش نہ رہا اور بچہ ابا ابا کہتے ہوئے دروازے سے نکل کر ہندوؤں اور سکھوں کی طرف بھاگا۔ سکھوں نے بچے کو پکڑ لیا اور چلا چلا کر اعلان کیا، دیکھو ہم آج اس مسلح کے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مسلمان دم بخود تھے کہ یہ بچہ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ سکھوں نے بچے کو اوپر اچھالا اور نیچے سے نیزے پر اسے لے لیا۔ بچے کی چیخ اس قدر دلدوز تھی کہ آسمان تک لرز اٹھا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر وہیں جان دے دی۔ بحوالہ اردو ڈائجسٹ۔ ہاتھ پاؤں کاٹ کر خون میں لت پت بچے پاکستانیوں کے لیے تحفہ۔ ایک مہاجر ٹرین فیروز پور کی طرف سے قصور آ رہی تھی۔ گنڈا سنگھ والا اسٹیشن پہنچ کر رکی۔ مجید یزدانی صاحب پلیٹ فارم پر اس کا استقبال کر رہے تھے۔ گاڑی رکی تو انہوں نے دیکھا کہ سب بوگیاں خون سے لت پت ہیں اور ڈبوں میں لاشوں کے انبار لگے ہیں۔ یہ منظر اس زمانے کا معمول تھا۔ آگے ایک اور قسم کا منظر آ رہا تھا۔ سب بوگیوں میں جھانکتے ہوئے جب وہ آخری بوگی کے قریب پہنچے تو وہاں بچوں کے رونے پیٹنے اور کراہنے کے درد کی آوازوں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ جھانک کر دیکھا تو ایک روح فرسا منظر ان کے سامنے تھا۔ اس بوگی میں 1 سال سے 5 سال تک کی عمر کے بے شمار بچوں کی زندہ لاشیں خون میں لت پت کلبلا رہی تھیں۔ ان بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر زندہ لاشوں کی صورت میں پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا۔
کیا اس سے زیادہ بہیمت اور درندگی کی مثال کہیں تاریخ میں مل سکے گی؟ بہاولہ جدوجہد آزادی میں پنجاب کا کردار از ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار۔ 100 برہنہ عورتیں۔ بریگیڈیئر برسوڈو سکھوں کے حملے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 11 ستمبر 1947 جنگ سنگھ اور اس کے 2 گروپ کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سپہر کے وقت مسلمان پناہ گزینوں نے بھری ہوئی ٹرین روانہ ہوئی۔ اس ٹرین کے ہمراہ اسٹیٹ فورس اسکواڈ تھا۔ ٹینک بھی ساتھ حرکت میں آ گئے۔ جب یہ ٹرین ریاست کارپور تھلہ کی سرحد کے قریب پہنچی تو جنگ سنگھ نے دیکھا کہ ٹرین کا اگلا ڈبہ پٹری سے گر گیا ہے۔ وہ پیچھے مڑا تو دیکھا کہ 2000 کے قریب سکھوں نے ٹرین پر حملہ کر دیا۔ جنگ سنگھ نے حملہ آوروں پر فوری یورش کی اور مار بھگایا، لیکن اس دوران میں سکھ بے شمار مسلمانوں کو قتل کر چکے تھے۔ لاتعداد زخمی ہوئے اور حملہ آوروں 200 کے قریب عورتوں اور لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ چنانچہ اس واقعے کے فوراً بعد جنگ سنگھ کی جگہ لیفٹیننٹ وجاہت حسین نے لے لی اور ان کے ہمراہ CIH کے جو کچھ جوان موجود تھے اس بدقسمت ٹرین کے مسافروں کی حفاظت اپنے 30 کے لگ بھگ ساتھیوں سمیت کر رہے تھے کہ اندھیرا بڑھنے لگا ہے۔ چاروں طرف سے زخمیوں کی کرانے اور چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے عزیزوں کو تلاش کر رہے تھے۔ تمام رات سخت بے چینی رہی اور خوف و ہراس چھایا رہا۔ سکھ جا چکے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ایک عورت کی جوتی کچھ فاصلے پر سے ملی۔ اس سے آگے 1 میل کے فاصلے پر جھاڑیوں میں تقریباً 100 برہنہ عورتیں ملیں۔ ان میں سے ابھی کچھ زندہ تھیں اور بیشتر عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ بچے قتل کر دیے گئے تھے۔ عورتوں کی برہنہ لاشیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ رات میں ان عورتوں کی بار بار عصمت دری کی گئی تھی اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، تحریک پاکستان صرف انہی چند واقعات کا نام نہیں، یہ تو ان ہزاروں میں سے چند ایک ہیں جو کتابوں میں درج ہیں۔ ان کے علاوہ ہزاروں اور بھی ہیں جو سننے اور سنائے تو گئے لیکن کسی رسالے یا کتاب کا حصہ نہ بن سکے، اور ان کے علاوہ ہزاروں وہ ہیں جو مرنے والے اپنے سینوں میں اپنے ساتھ ہی لے گئے کہ ان کو کسی کو سنانے کی مہلت ہی نہ ملی۔ ان واقعات کو پڑھ اور سن کر پہلا سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس مقصد کے لیے اس قدر جانی قربانیاں دیں اور اپنی عزتیں اور عصمتیں لٹوائیں اور اپنا مال و اسباب اور گھر بار چھوڑا۔ خداوند ہمیں تو نے دیا یہ ملک پاکستان، خداوند ہمیں تو نے دیا یہ ملک پاکستان، مگر اس ملک کو ہم بے مروت کچھ نہ دے پائے۔ اگر ملک کے با اختیار افراد اس میں غفلت کا شکار ہوں تو ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کے بجائے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر دم دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔